خود یہ ساؤنڈ والے بھائی نے اس کو سادہ رکھے ہیں حضرت، بات ریپیٹ نہ ہو، میں نے سادی سی گفتگو کرنی ہے، مجھے اس کی قطعاً کوئی حاجت نہیں ہے، بس آپ اب اس کو چھیڑیے گا نا۔ تو پہلے تو خود ہی وہ تلاش میں نکلا، دائیں بائیں دیکھا، جب کوئی سلسلہ سمجھ نہیں آیا تو پھر وہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ پہلے لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے لیکن تھے یقین والے، آج 4 کتابیں تو ہم نے پڑھ لی ہیں لیکن یقین وہ والا نہیں رہا کوئی بھی۔ وہ حاضر خدمت ہوا کہ عرض کی حضرت بیٹا کھو گیا ہے، دعا فرما دیں، کیونکہ یہ طریقت کا ایک کلیہ ہے کہ مریدو لا یریدو، مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جتنی دیر مرید اپنے پیر کے سامنے اس طرح نہیں ہوگا جیسے غسل دینے والے کے سامنے مردہ، تو اتنی دیر رنگ نہیں لگے گا کوئی بھی۔ جو مرید مرضیاں کرنا نہیں نہ چھوڑتا اس کا بنتا بھی کچھ نہیں، بنتا بھی حضرت اسی کا جو مرضیاں کرنی چھوڑ دیتا ہے۔ بس یہی ایک لائن ہے، اس لائن کو عبور کرو تو آگے ایک وکھری دنیا ہے حضرت۔ نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا، نہ میں پج مسیتی وڑیا نہ تسباہ کھڑکایا، جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہو، جیوے کامل مرشد باہو جنہیں سونا رب ملایا ہو، نہ رب عرش مولا اتے نہ رب خانے کعبے ہو، گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو، نہ رب علم کتابی لبا نہ رب وچ محرابے ہو۔ عرض کی حضور پھر لبا کدھر؟ فرماتے ہیں جددہ مرشد ملیا باہو چھٹے سب وضابے ہو حضرت ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے مرید بننا پڑے گا، پہلے مرید بننا پڑے گا۔ اور اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ مرید کس کو کہتے ہیں تو پھر وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیتا ہے۔ اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ مرید کس کو کہتے ہیں تو پھر مولا علی مشکل کشا کو دیکھ لیتا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مرید کہتے کس کو ہیں۔ وہ حضرت نے خاموشی اختیار کی، اس نے پھر دوبارہ عرض کیا، حضرت نے پھر خاموشی اختیار کی، اس نے تیسری بار پھر عرض کیا، تو ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت نے پھر خاموشی اختیار کی۔ وہ مرید تھا، پھر نہیں وہ بولا، اور ہم نے پڑھا ہے کہ 18 سال اس کو اسی حال میں گزر گئے۔ تو قرآن کریم میں تو اللہ خود کہتے ہیں نا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ آزمائش ہے۔ وہ لکھا ہے کہ 18واں سال تھا، وہی دن تھا جس دن بیٹا کھویا تھا۔ وہ گھر میں بیٹھا تھا، کوئی باتیں ہو رہی تھی، قبلہ پیر صاحب کا تذکرہ چھڑ آ گیا، تو بیوی آگے سے کہتی ہے مینوں نہ اپنے پیر دیاں گلاں سنایا کر، میں نہیں مانتی کوئی۔ اس نے کہا تو کیوں نہیں مانتی؟ اس نے کہا میں تو اس دن مانوں گی جس دن میرا منڈا ڈھونڈ کے دیں گے۔ ہیں امورید تھا نا حضرت، ادھر لگی۔ اس نے کہا اپنی زبان کو لگام دے، اس پہ بھی کوئی حکمت ہے، جب وقت آئے گا تو قبلہ یہ بھی شفقت فرما ہی دیں گے۔ بڑے لوگ تھے حضرت، کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کان، کدی کدی تے کتے کتے او جمدے ہنس جناں دا نا۔ شاہ سلیمان مائیں روز تو نہیں نا پیدا کرتی ہیں حضرت، ایسے روز تو نہیں آتے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا حضرت، مائیں روز نہیں پیدا کرتی حضرت۔ نگاہ تھی، بصیرت تھی، آپ نے دیکھ لیا جو مرید کا امتحان لینا، مرید نے 100 میں سے 100 نمبر لیے ہیں، آپ نے بندہ بھیج کے نہ بلا لیا۔ اب بتایا نہیں اس کو کچھ، جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے تو لکھا ہے کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اب ٹنڈ کروایا کرتے تھے حضرت۔ میں نے بھی آج کروانی تھی، بس ذرا وقت نہیں ملا، آج جا کے میں نے بھی کروانی ہے۔ وہ لکھا ہے کہ آپ نے اس کے سامنے نہ پگڑی کھولی، اس کو نہیں کچھ بھی کہا، آپ نے فرمایا یار بال کافی بڑھ گئے ہیں تو پھر میری ٹنڈ ہی کر دے۔ اس کی تو عید ہو گئی، اپنے پیر و مرشد کی ٹینٹ کرنی، اس نے جناب اس طرح لگایا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے سنت کے مطابق اس نے دائیں جانب سے سر مبارک مونڈنا شروع کر دیا۔ اب بیوی نے بیٹے کی جدائی کا زخم پہلے چھیل دیا ہے، اندر بیٹے کی جدائی کا ایک طوفان برپا ہے، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے اپنی زبان کو اپنے دانتوں کے نیچے دے دیا، کہیں بیٹے کی محبت میں کوئی ایسی بات ہی نہ نکل جائے کہ 18 سال کی محنت ہی ضائع جائے حضرت۔ لیکن آپ کو پتہ ہے طوفان راستہ تو بنا لیتا ہے نا حضرت، جب طوفان کو اظہار کا کوئی راستہ نہیں ملا تو طوفان نے آنسوؤں کی شکل اختیار کی اور بہنا شروع کر دیا۔ اب وہ آنسو آنکھوں سے ہوتے ہوئے داڑھی سے ہوتے ہوئے اسی کے دامن پہ گر رہے تھے۔ جب اس نے دائیں سائیڈ مونڈ لی نا ساری، تو اب اس نے آنا تھا بائیں سائیڈ پہ۔ جب بائیں سائیڈ پہ آنے کے لیے اس نے حرکت کی نا، تو آنسوؤں کے چند قطرے آپ کے سر مبارک کے اس حصے پر گرے جہاں سے بال اتر چکے تھے۔ بھائی بہانہ ہی بنانا تھا نا، پتہ تو پہلے بھی تھا کیا ہو رہا ہے پیچھے۔ جب قطرے گرے تو پیچھے دیکھ کے اس کو پوچھتے ہیں او بھائی تو کیوں رو رہا ہے؟ آج 18 سال بعد پیر نے پوچھا تھا کہ تو کیوں رو رہا ہے حضرت؟ اور غالب نے کہا تھا نا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نہ سے، اور کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا،
آج 18 سال بعد شیخ نے پوچھا تھا تو کیوں رو رہا ہے؟ پھر تو پھوٹ پھوٹ کے رویا حضرت۔ جب کیفیت سنبھلی نا تو عرض کرتا ہے حضور شاید آپ کو یاد ہو 18 سال پہلے بیٹا کھویا تھا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، 3 عرضیاں پیش کی، آپ خاموش رہے، میں بھی نہیں بولا۔ آج پورے 18 سال ہو گئے ہیں، آج کی دن ہی کھویا تھا، بیوی لڑی ہے، اس نے تانا دیا ہے، کہتی میں نہیں تیرے پیر کو مانتی۔ میں نے پوچھا وہ کیوں؟ کہتی میں تو تب مانوں گی جب میرا بیٹا ڈھونڈ کے دیں گے۔ تو حضرت یہ وہ کہہ رہی ہے، میں نے نہیں کہا۔ کیسے مرید تھے حضرت، یہ وہ کہہ رہی ہے، میں نے نہیں کہا، جیسے آپ راضی میں راضی، جیو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں، وہ کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا اس نے کون سا روز روز کہنا ہے، چل گھر پہنچ، تیرے جانے سے پہلے پہلے بیٹا آ گیا ہوگا۔ حضرت ہیں ہم نے سنا ہے، ہم نے پڑھا ہے، اس نے لگا دوڑ دی حضرت۔ اب حضرت ان کے ساتھ کو دوڑ سکتا ہے؟ میں نے پڑھا ہے کہ ایک دن حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنی خانقاہ میں کھڑے تھے اور کرتے کیا تھے، بار بار زمین پہ صرف اپنا آدھا پاؤں رکھتے تھے، سارا نہیں رکھتے تھے، صرف آدھا پاؤں، صرف پنجہ رکھتے تھے، ایڑی نہیں رکھتے تھے۔ اب سارے مرید کھڑے دیکھ رہے ہیں، لیکن کس میں اتنی جرت، کس میں اتنی ہمت کہ محبوب الہی سے جا کے پوچھے کہ حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لکھا جب کیفیت سنبھلی، حضرت آ کے اپنی مسند پہ جلوہ گر ہوئے، مرید حاضر خدمت ہوئے، آ کے عرض کرتے ہیں حضرت ایک راز کھلا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ عرض کی حضرت آگے آپ خانقاہ کے سین میں کھڑے تھے اور بار بار زمین پہ صرف آدھا پاؤں رکھتے تھے، ایڑی نہیں رکھ رہے تھے، ساتھ ہی اٹھا لیتے تھے، یہ کیا راز ہے؟ تو آپ آگے سے ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے۔ کتنا جی؟ 2.5 قدم۔ اللہ حضرت یہ عرش الہی نہیں، حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر کسی تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر مسلسل 500 سال تک سفر کیا جائے تو یہ زمین سے لے کے پہلے آسمان کی مسافت ہے، ٹھیک ہے جی؟ لیکن آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے، لیکن قربان جاؤں شیخ کی عطاؤں پہ، نظام الدین کا تو آدھا بھی نہیں بن رہا تھا۔ ان سے کون دوڑ لگا سکتا ہے؟ مرید بڑا ہی دوڑا، بڑی دوڑ لگائی اس نے، لیکن جب اپنے گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، سارا علاقہ اکٹھا ہے۔ اس نے پوچھا بھئی کیا ہوا؟ سب کہنے لگے ہم بھی تو تجھ سے یہی پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا دیکھ تیرے سین میں چارپائی بچھی ہے، 20 سال کا گبرو نوجوان بیٹھا، گھوڑا بدھا ہوا ہے، کون ہے یہ؟ اس نے لوگوں کو پیچھے ہٹایا، جب اندر داخل ہوا اب تو خون ٹھنڈے ہو گئے نا، تب ابھی خونوں میں گرمی تھی، بتانا نہیں پڑا کہ یہ باپ ہے، اس کو یہ نہیں بتانا پڑا یہ بیٹا ہے، خون نے خون کو کھینچا، دونوں بغل گیر ہوئے، خوب روئے۔ جب اندر کا طوفان تھم گیا نا تو باپ بیٹے سے پوچھتا ہے بیٹا گیا کس طرح اور آیا کس طرح؟ وہ کہتا ہے باجی جانے کا تو پتہ نہیں، خود ہی 2 سال کا تھا، لیکن جب تھوڑی سی ہوش آئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ سکھوں کے گھر میں، انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ تو ہماری اولاد ہے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے تجھے اٹھایا ہے، لیکن بتاتے نہیں تھے اٹھایا کہاں سے ہے، بتاتے تو کچھ میں بھی جتن کرتا، 2-3 بار بھاگا لیکن منزل کا نہیں پتا تھا اس لیے واپس لوٹ آیا۔ اچھا پتر یہ تو ہوا جانا، اب یہ بتا آنا کس طرح ہوا؟ وہ کہتا ہے ابا جی میرے سکھ مالک نے کہیں جانا تھا، اس نے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا، میں گھوڑا تیار کر کے اس کی لگام پکڑے کھڑا تھا، میرا رخ دروازے کی جانب سے تھا، بابا جی دروازے سے نہیں آئے، زمین سے نکلے یا آسمان سے گرے مجھے نہیں پتا، بھاگتے ہوئے آئے، میرا ہاتھ پکڑا، گھوڑے سمیت وہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ کے پھر غائب ہو گئے۔ اب مرید تھا نا، وہ کہتا ہے بیٹا اگر تجھے لے جاؤں اور بابا جی کو پہچاننا پڑے تو پہچان لے گا، اگر شناخت کرنی پڑے تو کر لے گا۔ وہ آگے سے کہتا ابا جی پہلی گل تو ہے وے کہ بابا جی ایڈے سونے نے، لکھاں چ کھلارو گے پچھان لانگا، لیکن سب تو بڑی نشانی ہے ایسی ادھی ٹینڈ سی ادھے سر تے وال سن، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا حضرت، یہ تو حضرت ان کے غلاموں کا ہے، قربان جاؤں پھر ان کا کیا عالم ہوگا۔ بس حضرت آپ تھوڑا سا یقین رکھا کریں اور یقین رکھ کے پڑھا کریں، پھر دیکھیں نا کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ یہ تو ہم سارے اللہ کا شکر ہے بیٹھے ہی آپ کے، یہ بھی ماشاءاللہ چشتی خانقاہ ہے، سائیوال شریف جامعہ فریدیہ، منظور احمد شاہ صاحب حضرت، آپ نے مدینہ الرسول تصنیف فرمائی ہے، بڑی خوبصورت کتاب ہے، اس میں حضرت نے ایک بڑی با کمال بات لکھی ہے۔ اب فرماتے اللہ نے توفیق حج دی
حج کر لیا حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. کہتے مدینہ پاک حاضری تھی، کہتے اپنے ہوٹل میں بیٹھے دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، ہوٹل کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا. کہتے ہوا کیا، مدینہ پاک کی ایک بلی اندر آ گئی ہے. ابھی عاشقوں کو پتہ ہے کہ حضرت جی محبوب کے شہر کی ہر شے کتنی سونی لگتی ہے. ایویں تو نہیں کسی نے کہا تھا جب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے اندلیب و تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ. وہ تو شہر محبوب کی بلی تھی. کہتے ہمارے دل کی